أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء نہیں ہے آپ کے لیے معاملے سے کچھ بھی او یتوب علیہم یا وہ توبہ قبول کرے ان پر یا وہ رجوع کرے ان پر یعنی اللہ او یعذبہم یا وہ عذاب دے انہیں فإنہم ظالمون بس بے شک وہ ظالم تو ہیں ہی لیس لک من الامر شیء نہیں ہے آپ کے لیے معاملے سے کچھ بھی یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں اور صرف نبی اور رسول ہی نہیں ہیں بلکہ تمام نبیوں کے سردار ہیں سید الانبیاء والمرسلین ہیں سب سے بلند مقام آپ کا ہی ہے لیکن اس بلند مقام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے اختیارات میں سے کوئی اختیار بھی آپ کو مل گیا ہے آپ کے پاس خدائی اختیارات آگے ہیں ایسی بات نہیں ہے معاملے سے اختیارات میں سے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے چاہے آپ مخلوق میں سب سے افضل ہی کیوں نہ ہو نہیں ہے آپ کے لیے معاملے سے کچھ بھی یہاں کون سا معاملہ مراد ہے او یتوب علیہم او یعذبہم یا تو وہ رجوع فرمائے ان پر تاب یتوب رجوع کرنا اور یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں یا تو اللہ رجوع فرمائے ان پر سے مراد قریش مکہ ہیں جو جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے یا تو اللہ رجوع فرمائے ان پر یا اللہ انہیں عذاب دے فإنہم ظالمون پس بے شک وہ ظالم ہیں اللہ کے لیے جب تاب یتوب آئے تاب یتوب کا لفظی مطلب رجوع کرنا ہوتا ہے اگر یہ اللہ کے لیے آئے تو اللہ کا رجوع کرنا کیا ہے اپنی مخلوق پر اپنے بندوں پر کہ اگر بندے اللہ سے توبہ کریں اگر بندے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے یہ ہے اللہ کا رجوع کرنا اور اگر یہ تاب یتوب اگر انسان کے لیے آئے مخلوق کے لیے آئے لفظی مطلب اس کا ہے رجوع کرنا اس کا مطلب ہے کہ بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا یعنی بندے کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شرمندہ ہونا اپنی غلطی پر اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کرنا تو تاب یتوب رجوع کرنا اگر بندے کے لیے آئے مخلوق کے لیے آئے تو توبہ کرنا مراد ہوگا اور اگر یہ خالق کے لیے آئے اللہ رب العالمین کے لیے آئے تو توبہ کرنا مراد نہیں ہوگا بلکہ توبہ قبول کرنا مراد ہوگا تو التواب جو تاب یتوب سے مبالغے کا صیغہ ہے تاب یتوب سے تائب رجوع کرنے والا اور اس سے مبالغہ التواب تو تواب یہ مخلوق کی صفت بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی صفت بھی ہے جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مخلوق کو بھی التوابین کہا ہے جس طرح قرآن کریم میں ہے التوابین ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں بہت توبہ کرنے والوں سے بہت رجوع کرنے والوں سے تو یہاں التوابین سے مراد بہت رجوع کرنے والے یعنی اللہ سے بہت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے اللہ محبت کرتے ہیں بہت رجوع کرنے والوں سے اور بہت پاک رہنے والوں سے تو یہاں توابین سے مراد بندے ہیں مخلوق ہے اللہ کی انسان مراد ہیں تو اللہ کو بڑی محبت ہے ان لوگوں سے جو تواب ہیں
بہت رجوع کرنے والے. تو یہاں یہ کس کے لیے آیا؟ مخلوق کے لیے کہ خالق کے لیے؟ یہاں یہ مخلوق کے لیے آیا. لیکن یہی لفظ تواب اللہ رب العالمین کے لیے بھی سورہ نصر کے اندر فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اللہ سے استغفار بھی کیجئے. انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے توابا، تواب. تو یہاں تواب یعنی بہت رجوع کرنے والا، یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا. تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت کے طور پر آیا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اور مقامات پر انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. تو جب ایک لفظ اللہ کے لیے آئے تو لفظی معنی ایک ہی ہوتا ہے، تو اس سیاق میں معنی بدل جاتا ہے، اور مخلوق کے لیے آئے تو معنی بدل جاتا ہے. تو تاب یتوب اللہ کے لیے آئے تو توبہ قبول کرنے والا، اور اگر بندے کے لیے آئے تو توبہ کرنے والا. جیسے لفظ صلاۃ ہے، اگر یہ مخلوق کے لیے آئے تو مخلوق کے لیے لفظ صلاۃ آئے تو اس سے مراد رحمت کی دعا کرنا ہوتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو صلو علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ کرو. اب صلو علیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ چونکہ اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو رہی ہے تو اس سے مراد رحمت کی دعا کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. بندوں کے لیے آئے یا فرشتوں کے لیے آئے، فرشتے بھی مخلوق ہیں، لیکن جب یہ لفظ صلاۃ اللہ کے لیے آئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی صلاۃ بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرشتے بھی اور بندوں کو بھی حکم ہے وہ بھی بھیجیں. تو بندوں کے لیے صلاۃ کا مطلب ہوگا رحمت کی دعا کرنا، لیکن اللہ کے لیے صلاۃ کا مطلب رحمت کی دعا کرنا نہیں ہوگا. اللہ کو تو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے لیے کیا مراد ہوگی؟ رحمت بھیجنا یا ثنا کرنا، تعریف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے اندر. تو ایک ہی لفظ جب مخلوق کے لیے آئے، لفظی معنی ایک ہی ہوتا ہے. مخلوق کے لیے آئے تو سیاق و اسباق میں معنی چینج ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے آئے تو معنی چینج ہو جاتا ہے. اسی سے شاکر بھی ہے. تو شکر یا شاکر کا مطلب قدردانی کرنا. مخلوق کے لیے آئے تو اس کا مطلب شکر کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے آئے تو شاکر کا مطلب شکر قبول کرنا، قدردانی کرنا مراد ہوتا ہے. بہرحال تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار سے آپ کے پاس کچھ اختیار بھی نہیں ہے. خدائی اختیارات میں سے اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ رجوع فرما لے ان پر، یعنی قریش مکہ پر، یا اللہ انہیں عذاب دے. فإنہم ظالمون، وہ ظالم تو ہیں. اصل میں جنگ احد میں پہلے تو اللہ نے مسلمانوں کو، جیسے میں نے کل تفصیل سے ذکر کیا تھا، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور اللہ کا وعدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم میں بھی جا بجا اللہ کے وعدے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو یہی بتایا تھا کہ غلبہ مسلمانوں کو ہوگا. اور اسی وعدے کے مطابق مسلمانوں کو غلبہ ہوا. لیکن پھر بعد میں حضرت خالد بن ولید پیچھے سے آئے جبل نماد سے، اور وہاں 50 لوگوں کو جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، ہمیں فتح ہو شکست ہو، میرے حکم کے بغیر تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. اگر یہاں سے کوئی آئے تو تم نے تیر اندازی کر کے انہیں روکنا ہے. لیکن اب ان سے غلطی ہو گئی. ان کا یہ خیال ہوا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، اب تو سب صحابہ مال لوٹ رہے ہیں، مال غنیمت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ جنگ کے لیے تھا، جنگ ختم ہو گئی ہے، ہمیں فتح ہو گئی ہے. تو 40 لوگ وہاں سے آگے مال غنیمت لوٹنے، 10 لوگ وہاں کھڑے رہ گئے. پیچھے سے حضرت خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ آئے، اور وہاں سے وہ 10 کے 10 صحابہ کو شہید کر کے پیچھے سے حملہ کیا، اور مسلمانوں کا نقصان ہوا کافی. اور اس نقصان کی وجہ مسلمانوں کی اپنی غلطی ہوئی، اور اس نقصان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے. آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. اور جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی آپ کو بڑا افسوس ہوا. پہلے بھی آپ کو افسوس ہوتا تھا کافروں کے کفر پر، اس صورتحال میں زیادہ افسوس ہوا، اور آپ کی زبان اقدس سے یہ نکل گیا کہ وہ قوم کامیاب کیسے ہو سکتی ہے جو اپنے ہی نبی کو زخمی کر دے، اپنے ہی نبی کی وہ اتنی دشمن ہو جائے کہ اپنے ہی نبی
کو وہ زخمی کر دے اور اپنے ہی نبی کو نقصان پہنچا دے. نبی کون ہے؟ نبی ان کا مخالف ہے کوئی. نبی سے بڑھ کر ان کے لیے ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر ان کے لیے خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے اور ان کی خیر خواہی کے اتنے آپ طلبگار تھے اور آپ اتنا شوق رکھتے تھے اور آپ اس کے لیے اتنی کوشش کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو قرآن کریم میں کہنا پڑا، تنبیہ کرنی پڑی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کوشش کرتے تھے ان کو دعوت دینے کی، اور اس کی وجہ سے یعنی گویا کہ آپ نے اپنا سکون، اپنا آرام آپ نے تج کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا، تنبیہ کی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ ایمان نہ لائے تو کیا آپ افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے؟ تو اتنا آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، آپ کوشش کریں، دعوت دیں ان کو. لیکن کچھ لوگ ہیں جو آپ دعوت دیں یا نہ دیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے جنت بھی رکھی ہے، جہنم بھی رکھی ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے. اس اختیار کا کچھ لوگ غلط استعمال کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے خیر خواہ تھے اپنے مخالفین کے کہ وہ آپ کی جانی دشمن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی خیر خواہی کے لیے آپ نے کس طرح اپنی جو ہے وہ زندگی داؤ پر لگائی ہوئی تھی. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو جب یہ کیفیت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے کامیاب کرے کہ جو اپنے ہی نبی کو زخمی کر دے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے کتاب المغازی کے اندر باب قائم کیا ہے، باب لیس لک من الامر شیء. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4069. اسی آیت کے نام سے امام بخاری نے باب قائم کیا اور گویا کہ امام بخاری نے حدیث مبارکہ لا کر واضح کیا کہ یہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے. تو اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے مروی ہے، شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، کہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. تو پھر آپ نے فرمایا کیف یفلح قوم، وہ قوم کامیاب کیسے ہو سکتی ہے، شجعوا نبیہم، جو اپنے نبی کو زخمی کر دے. تو یہ آیت نازل ہوئی. یعنی گویا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ نکلا وہ قوم کامیاب کیسے ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے. اور آگے حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے جنگ کے بعد ان لوگوں کے لیے بد دعا بھی شروع کر دی تھی. یہ امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو آپ فرماتے تھے اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں 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 شخص پر لعنت کر دے. سمی اللہ لمن حمیدہ کے بعد آپ یہ فرماتے تھے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. جب آپ فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے کھڑے ہو کر سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، جس کو ہم قنوت نازلہ کہتے ہیں، تو آپ یہ دعا بھی فرماتے تھے اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں 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 لعنت کر. اور اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد جنگ احد میں آپ کی شدید مخالفت کرنے والے اور آپ کی جان کے درپے ہونے والے اور آپ کو زخمی کرنے والے لوگ. تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت اتاری لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. دیکھیے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ جنگیں جو ہیں وہ تعداد کی بنا پر اور وسائل کی بنا پر، کوانٹٹی کی بنا پر نہیں جیتی جاتی. جنگیں تو وہ جو ہیں کچھ مخصوص ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اور خاص طور پر کسی بھی قوم کا جو مرکز ہے جھنڈا یا اس کا بڑا ہے، اگر وہ زخمی ہو جائے یا وہ جنگ اندر کام آ جائے تو پھر وہ پوری قوم جو ہے وہ دل چھوڑ بیٹھتی ہے.
تو کفار کی بھی بڑی کوشش تھی، جب انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، اور انہوں نے زخمی بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس افواہ کی وجہ سے بعض صحابہ کرام تو دل چھوڑ بیٹھے، کہنے لگے اب ہم کیوں لڑیں، اب ہم کس کے لیے لڑیں، اور بعض صحابہ کرام اس کے الٹ انہوں نے کہا کہ موتوا علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے تم بھی اسی پر جان دے دو۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ وارضاہ اور دیگر صحابہ، انہوں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو پھر ہم دنیا میں زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ تو جس کاز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے، جب یہ خبر مشہور ہوئی، غلط خبر مشہور ہوئی، آپ کے مشابہ ایک صحابی تھے وہ شہید ہو گئے، تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، اور آپ نے جنگ احد کے بعد ان کے لیے بد دعا بھی فرمائی، تو اب اس سے اصل میں یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ جیسے اب یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ وہ لوگ کامیاب کیسے ہوں جو اپنے نبی کو زخمی کر دیں، گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب ان لوگوں کو کبھی توبہ کی توفیق بھی نہیں مل سکتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے بد دعا فرمانا اور لعنت کرنا ان کے اوپر۔ لعنت میں نے آپ کو ذکر کیا کہ لعنت جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی دعا کرنا۔ جب کسی پر لعنت کر دی جائے اور کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا، اس کے بعد پھر ہدایت کی کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے اور اس دعا سے، اس قنوت سے آپ نے ان پر لعنت فرمائی، تو اب اس سے یہ چیز واضح ہو رہی تھی کہ جیسے اب ان لوگوں کے ایمان لانے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہدایت دینا یا ہدایت نہ دینا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ کوئی لوگ کتنے ہی بدبخت ہیں، اللہ نے فرمایا وہ ظالم تو ہیں، ان کے ظلم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بہت زیادتی کی ہے انہوں نے کہ یہ نبی کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف آئے ہیں اور انہوں نے نبی کو زخمی کرنے کی جسارت کی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ظالم تو ہیں، ان کے ظلم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن کیا یہ توبہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا اللہ ان کو ہدایت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کیا یہ بعد میں مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ علم غیب کی بات ہے، یہ علم غیب اللہ کو ہے، آپ کو نہیں ہے۔ اور اگر یہ توبہ کرنا چاہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیں، اللہ ان کا سینہ کھولیں گے کہ نہیں کھولیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں دین اسلام کی طرف ہدایت دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ نبی کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مخلوق میں انسان سب سے افضل ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل انبیاء، اور انبیاء میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل۔ جب مخلوق میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے خدائی اختیارات میں سے، تو پھر کس کے پاس کوئی اختیار ہوگا؟ تو اللہ کے اختیار میں سے نبی کے پاس، ولی کے پاس، فرشتوں کے پاس، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کتب کے پاس، کسی ابدال کے پاس۔ یہ لوگوں نے ایسے ہی جو ہے وہ بنا رکھے ہیں نام اور القاب، اور وہ نام القاب بنا کے بڑے بڑے اختیار دے رکھے ہیں کہ فلاں کتب کے پاس یہ اختیار ہے، فلاں ابدال کے پاس یہ اختیار ہے، فلاں نبی کے پاس یہ اختیار ہے، فلاں ولی کے پاس یہ اختیار ہے، اور اللہ نے سارے خزانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ وہ ان خزانوں کو تقسیم کریں، اور فلاں ولی جو ہے اور فلاں پیر جو ہے وہ اولاد دیتا ہے، اور فلاں خزانے دیتا ہے، اور فلاں یہ کرتا ہے، اور فلاں یہ کرتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ فرمائیں کہ فلاں قوم کیسے کامیاب ہوگی، حالانکہ اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، دندان مبارک شہید کر دیے، لیکن اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ ان کا ظلم اپنی جگہ ہے، اب انہیں توبہ کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ بعد میں مسلمان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور ان کا اسلام
اللہ قبول کرتے ہیں یہ نہیں کرتے، اللہ انہیں ہدایت دیتے ہیں یہ نہیں دیتے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اختیار آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس سے علم غیب کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ اولیاء کو بھی اور اپنے پیروں کو بھی اور اپنے پیروں کے کتوں کو بھی اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیروں کے کتے بھی علم غیب جانتے ہیں۔ کوئی علم غیب نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ جانتے ہوتے تو آپ یہ بات نہ فرماتے، آپ نے یہ بات فرمائی مخصوص کیفیت میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ یہ بات نہ کہیں۔ یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر اللہ کی مرضی ہو، ان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی رہنمائی کرنے کے لیے اور دین بتانے کے لیے اور جنت جہنم کا راستہ بتانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانے آئے تھے اور اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کرنے آئے تھے۔ اللہ نے بتایا کہ آپ کا کام لوگوں کی اللہ کی طرف رہنمائی کرنا ہے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف توجہ دلانا ہے، لیکن ایک ہے ہدایت کا مطلب کسی کے رہنمائی کرنا، اور ایک ہے کسی کا دل بدل دینا۔ کہ دل بدلنے والی جو ہدایت ہے یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں، حالانکہ نبی کو کہتے ہی ہادی ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، رہنمائی کرنے والا، رہبر، سیدھی راہ دکھلانے والا۔ لیکن ہدایت کے بھی دو معنی ہوتے ہیں۔ ہدایت کا ایک معنی کسی کو سیدھا راستہ دکھا دینا، کسی کو یہ بتا دینا حق کیا ہے باطل کیا ہے، ایک یہ ہدایت کا معنی ہوتا ہے۔ اور ایک ہے کہ کسی کا دل بدل دینا، کسی کو ہدایت پر چلا دینا۔ تو یہ ہدایت پر چلانے والا کام نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ اب یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، نہیں، یہ ہدایت دینا یا ہدایت نہ دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اور دیکھیے پھر کیا ہوا بعد میں یہی لوگ مسلمان بھی ہو گئے اور اللہ کی بات صحیح ثابت ہوئی۔ اللہ نے بتایا کہ علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے، اور اللہ نے بتایا ہدایت دینے کا اختیار، دل بدلنے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے پسند کرتے ہیں آپ بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ اس ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ کسی کا دل بدل دینا، کسی کا سینہ کھول دینا اسلام کے لیے۔ یہ ذرا اگر اٹھا دیں تو کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دینا، کسی کا دل بدل دینا، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ باقی قرآن کریم میں ذکر کیا نبیوں کے لیے ہادی کا لفظ موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے قرآن میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اس ہدایت سے مراد دل بدلنا نہیں ہے، اس ہدایت سے مراد کیا ہے؟ رہنمائی کرنا، کسی کے سامنے حق اور باطل رکھ دینا، کسی کو بتا دینا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ نبی یہی کام تو کرتے ہیں، اور کیا کام کرتے ہیں؟ لیکن نبی صرف بتا سکتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے، نبی صرف واعظ کر سکتے ہیں۔ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں۔ الا من تولی وکفر، ہاں جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اسے بہت بڑا عذاب دیں گے۔ تو بتا دیا کہ ہدایت دینا، دل بدلنا یہ نبی کا کام بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی، نبی نہیں ولی اور اولیاء اور صوفیاء اور یہ لوگوں کے دل بدل دیتے ہیں، یہ ایک نظر کرتے ہیں، ایک نظر سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور فلاں کی نظر کرم سے جو ہے وہ کسی کا دل پلٹ جاتا ہے۔ یہ اختیار اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا، تو نبی کے بعد کسی امتی کے پاس یہ اختیار کیسے ہوگا؟ اور یہ علم غیب کہ کیا ہوگا، یہ مسلمان بعد میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ علم غیب بھی اللہ نے نبی کو نہیں دیا، اللہ نے اپنے خزانے بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑی صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں، سورہ نعم کے اندر، سورہ نعم آیت نمبر 50،
قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سب سے زیادہ امکان ہو سکتا ہے اللہ کے بعد تو آپ کے اوپر امکان ہو سکتا ہے، آپ اپنے بارے میں فرما دیں تاکہ سارے مغالطے دور ہو جائیں۔ آپ اعلان کر دیجئے خود، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کے خزانے نہیں ہیں، کہ اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہی ہیں، اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک مجھے نہیں بنا دیا۔ اللہ کیوں کسی کو اپنے خزانوں کا مالک بنائیں گے جب وہ خزانے اللہ کے ہیں؟ اللہ اپنے اختیار کیوں کسی کو دیں گے جب وہ اختیار اللہ کے ہیں؟ جب اللہ اپنے خزانوں کا مالک کسی کو نہیں بناتے، نہ نبی یہ فرماتے ہیں میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے خزانے کسی کو دیے ہیں، لوگ کون ہوتے ہیں اللہ کے خزانے نبی کو اور اپنے ولیوں کو دینے والے؟ جب اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا، نبی فرماتے ہیں میرے پاس کوئی خدائی اختیار نہیں ہے، قرآن کریم بھرا پڑا ہے لوگوں کے پاس کیا اختیار ہے، لوگ خدائی اختیار اللہ کے نبیوں کو اور اللہ کے ولیوں کو دینا شروع کر دیں، یہ تو اللہ پر افتراء ہے، اللہ معاف کرے، اور یہ شرک کے برابر جرم ہے، اللہ پر افتراء کرنا، نبی پر جھوٹ بولنا۔ کہہ دیجئے میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی اللہ کے خزانے نبی کے پاس ہیں، نبی تقسیم کرتے ہیں، اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں انما انا قاسم واللہ معطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے، اور وہ مراد کیا لیتے ہیں اس حدیث سے؟ اس سے مراد لیتے ہیں کہ اللہ نے سارے خزانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے ہیں، اب نبی کا اختیار ہے، نبی جس کو چاہے اللہ کے خزانوں میں سے جو چاہے دے دیں۔ یہ تو قرآن کے صریح خلاف ہے یہ مفہوم۔ اس سے مراد ہے کہ اگر مال غنیمت میں سے کچھ مال جنگ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جو مال صدقات کی صورت میں آپ کے پاس آئے، مالی غنیمت کی صورت میں آپ کے پاس آئے، وہ مراد ہے۔ اس سے اللہ کے خزانے اللہ نبی کو دے دیتے ہیں، یہ کہاں سے مراد ہو سکتا ہے؟ اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہی ہیں، اللہ کے خزانے نبی کے پاس تو نہیں ہیں۔ ولا اقول ولا اعلم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا، اللہ نے نبی سے کہلوایا میں غیب نہیں جانتا۔ آج لوگوں نے نبیوں کو چھوڑ کر ولیوں اور پیروں اور ہر غیرے کو اللہ معاف کرے عالم الغیب بنا دیا ہے۔ نبی کہتے ہیں میں غیب نہیں جانتا۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نوری مخلوق ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ نور ہے، اور نور بشر کا ایک لمبا چوڑا مسئلہ موجود ہے، حالانکہ اللہ نے صراحت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے، اور بہت ساری آیات ہیں۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا تو آپ کیوں لعنت کر رہے تھے ان لوگوں پر؟ اگر آپ کو غیب کا علم تھا تو آپ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ آپ کا غصہ ان پر بالکل بجا تھا، وہ ظالم تھے، لیکن آپ نے یہ جو فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، اللہ نے فرمایا نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ کی بات صحیح ثابت ہوئی، بعد میں جنگ احد میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، جنگ احد میں کون پیش تھا؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ وارضاہ، بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اور بہت اچھے مسلمان ہوئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہوئے اللہ معاف کرے صرف انہوں نے تلوار سے ڈر کر اور موت سے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا، تو یہ تو شیعہ حضرات کہتے ہیں اللہ معاف کرے، یا یہ تو غیر مسلم کہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا اور اہل سنت والجماعت کا تو یہی عقیدہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر سب دل سے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ اپنے مفہوم میں بہت واضح ہے، اور یہ جو ہمارے ہاں غلط عقائد مشہور ہو گئے ہیں، اس میں ان غلط عقائد کا رد موجود ہے کہ اختیارات میں سے نبی کے پاس بھی اختیار میں سے کچھ بھی نہیں ہے، خدائی اختیارات میں سے اللہ لوگوں پر رجوع فرمائے، لوگوں کو اللہ توفیق دے اسلام قبول کرنے کی، اور لوگ توبہ کریں اور اللہ ان کی توبہ قبول کر دے، یا اللہ نہ کرے، اللہ ان کو توفیق ہی نہ دے، اللہ ان کو سزا دے ان کے اس عمل کی اور دیگر ان کے اعمال کی، فإنہم ظالمون، وہ ظالم تو ہیں، ان کے ظلم میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین و آسمان خود اللہ کی مخلوق، اور اس کے اندر موجود ہر چیز اللہ کی، سارے اختیارات اللہ کے ہیں۔ خدائی اختیارات میں سے کسی مخلوق کے پاس، چاہے وہ ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، کوئی ذرہ بھی نہیں ہے۔
قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کے علاوہ جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے ذرا انہیں پکار کر تو دیکھو، وہ تو زمین میں، آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ دوسری آیت میں فرمایا سورہ فاطر میں کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ قطمیر کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ یہاں سے یہ مغالطہ نہ ہو کسی کو کہ اگر کوئی شخص یا کوئی قوم کفر پر ہی فوت ہو جائے، جنگ احد میں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، اگر یہ کفر پر ہی فوت ہو جائیں تو اللہ پھر بھی جس کو چاہے معاف کر دے، پھر بھی جس کو چاہے عذاب دے؟ نہیں، جو کفر پر فوت ہوتا ہے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں پیچھے تیسرے پارے کے آخر میں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جو لوگ کافر ہوئے اور کفر پر ہی فوت ہو گئے، ان سے پوری زمین سونے کی بھر کر بھی اگر وہ فدیہ دے دے قیامت کے دن، جو دے نہیں سکتا کوئی، اگر دے دے تو اسے قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں مراد یعنی اگر کوئی شخص کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے، اگر وہ اللہ سے رجوع کرے، اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ کی مرضی ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرے یا نہ کرے، اللہ اس کو چاہے تو معاف کر دے یعنی توبہ قبول کر کے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ چاہے تو عذاب دے یعنی توبہ کی اللہ توفیق ہی نہ دے اسے، اور اللہ اس کو اس کے کفر کی، اس کے شرک کی، اس کے برے اعمال کی سزا دے، اللہ کی مرضی ہے۔ جس کو چاہے معاف کرے توبہ قبول کر کے، جس کو چاہے عذاب دے اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ دے کر۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنے بدبخت لوگ بھی کہ جو نبی کی اتنی مخالفت کریں ایک موقع پر، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہے کہ اللہ چاہے تو اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ نبی ان کے خلاف یہ بات بھی کہیں کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ انہیں بھی معاف کر سکتے ہیں، اللہ ان پہ بھی رحمت کر سکتے ہیں۔ کوئی اللہ کی طرف رجوع کر کے تو دیکھے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں بہت معاف کرنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، ہدایت یافتہ ہو، میں بہت اس کے گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کفر و شرک بھی معاف کر دیتے ہیں اگر ایک انسان موت سے پہلے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ قتل بھی معاف کر دیتے ہیں، قتل سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ سود کھانا اور ہر قسم کا گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ زمین و آسمان کو بندہ بھر کے لے آئے گناہوں کی، اللہ کی طرف رجوع کر کے تو دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم کھاؤ سود کو اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر۔ جنگ احد میں اللہ نے اپنے وعدہ کے مطابق مسلمانوں کو فتح دی تھی ابتدائی طور پر، بعد میں وہ فتح نقصان میں بدل گئی اور اس کی وجوہات ہم پڑھیں گے آگے۔ مسلمانوں کے اپنے بعض معاملات اس کی وجہ بنے، وہ معاملات اس میں مسلمانوں سے اگرچہ اجتہادی غلطی ہوئی لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، اور پھر مال غنیمت کے لیے، مال غنیمت کے لالچ میں وہ چلے گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو یہ تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف جنگ کے لیے تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ جو مال کا لالچ اور جو اس کی بدترین صورت ہے سود، اللہ تعالیٰ یہاں اس کی مذمت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مسلمانوں کے اندر سے مال کی لالچ بالکل نکل جائے، مال کی محبت بالکل نکل جائے۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، نہ تم کھاؤ سود کو اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر۔ سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، سود کھانا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی تفصیلات ہم پیچھے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے
کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود سے نہ بچو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے پر تیار ہو جاؤ۔ دیکھیے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کہا، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ تو مخالفت کی بدترین صورت ہوتی ہے۔ تو ایک سود کھانے والا شخص وہاں سے ایمان کا دعویٰ بھی کرے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ایک مومن کے اندر ایمان اور سود کھانا یہ اکٹھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرے اور اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سود کے 70 شعبے ہیں، 70 حصے ہیں، ایک حصہ اس 70 حصوں میں سے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، صحیح احادیث مبارکہ کے مطابق، والعیاذ باللہ۔ بعض احادیث مبارکہ کے مطابق 36 دفعہ زنا کرنے سے بڑا جرم جو ہے یہ سود ہے، اور اس کی بڑی مذمت ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ قرار دے دیے پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اور اصل میں انسان سود کے پیچھے پڑتا ہے جب انسان کے سامنے سب کچھ مال ہوتا ہے، جب انسان مال کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، اس کی بس ایک ہی مطمع نظر ہے کسی طرح مجھے مال مل جائے، جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے، اگلا بندہ جو ہے اس کو اپنا گوشت کاٹ کے مجھے دینا پڑے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میرا مال بڑھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے وہ سود نہیں کھا سکتے، سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر۔ اچھا، اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑھا چڑھا کر سود کھانے سے منع کیا ہے، ایسا سود جو بڑھا چڑھا کر ہو جس کو سود مرکب کہتے ہیں وہ منع ہے، جو سود مرکب نہ ہو، سود مفرد ہو، وہ منع نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سود مرکب کیا ہے اور سود مفرد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سود مفرد یہ ہے، سود مفرد کیا ہے کہ آپ کسی کو لاکھ روپے دیں اور آپ نے جب تم نے مجھے بعد میں واپس کرنا ہے تو تم نے مجھے بعد میں 1.25 لاکھ واپس کرنا ہے بالفرض، اور اگر وہ لیٹ ہو جائے، 1 سال کی مہلت ہے، اگر 1 سال سے لیٹ ہو جائے تو وہ سود نہ بڑھے، اس کو سود مفرد کہتے ہیں۔ اور اگر مدت زیادہ ہونے سے، لمٹ ختم ہونے سے وہ سود بڑھ جائے، 1 سال کے بعد ادا نہ ہو سکے تو 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ ہو جائے، اگر وہ 2 سال تک ادا نہ ہو سکے تو وہ 1.5 لاکھ ہو جائے، 2.5 لاکھ ہو جائے، 3 لاکھ ہو جائے، وہ بڑھتا جائے مدت کے ساتھ، تو اسے اضعاف مضاعفہ یا سود مرکب کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس آیت کریمہ سے تو پتہ لگتا ہے کہ مرکب سود حرام ہے، مفرد سود حرام نہیں ہے۔ دیکھیں بالکل غلط بات ہے، یہاں اضعاف مضاعفہ کا لفظ ہے، قرآن کریم میں دیگر مقامات پر جہاں اللہ نے سود کا ذکر کیا وہاں اضعاف مضاعفہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ بس یہ اضعاف مضاعفہ والا سود حرام ہے جس میں سود کی جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، نہیں، اصل میں چونکہ زیادہ سود یہ چلتا تھا عرب علاقے میں تو کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا ذکر کر دیا، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس سود کی یہی صورت حرام ہے۔ اللہ نے تو مطلق سود کو حرام کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، سود سے بچ جاؤ، وہاں تو نہیں فرمایا کہ مرکب سود سے بچ جاؤ، اور قرآن کریم کی دیگر آیات سے اور احادیث مبارکہ سے وضاحت سے پتہ لگتا ہے ہر قسم کا سود حرام ہے، وہ مفرد سود ہو، وہ مرکب سود ہو، وہ انفرادی کوئی بندہ کسی بندے سے سود لے، وہ بینک کا سود ہو۔ بعض لوگ تعویل کر کے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جان چھڑانے کے لیے اغامدی حضرات وغیرہ، اللہ معاف کرے، کہ فلاں سود کی صورت حرام ہے، فلاں حرام نہیں ہے، مسلمان کو مسلمان سے سود لینا حرام ہے، کافر سے سود لینا حرام نہیں ہے۔ یہ تو اہل کتاب والی بات ہو گئی۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جی لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم نے پیچھے پڑھا کہ امیین عرب لوگوں سے ہم جو مرضی زیادتی کریں، ہم ان کی امانت لے کے واپس نہ کریں، ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ہاں ہم کسی یہودی سے زیادتی نہیں کر سکتے۔ اب یہی بات ہمارے کچھ لوگ کرتے ہیں۔ اصل میں سارے ہیلے بہانے ہیں، جس طرح یہودیوں نے ہیلے بہانے کیے تھے سود کو حلال کرنے کے، سود کی فلاں صورت حرام ہے، فلاں صورت جائز ہے، فلاں صورت منع ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ وہ صورت بیان کر رہے ہیں جو ان کے دور میں موجود تھی، ورنہ ہر قسم کا سود حرام ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
دیکھیے وہ اگر نقد اتنے کا ہے اور اگر آپ ادھار خریدیں تو اتنے کا ہے اور وہ مدت بڑھنے سے وہ قسط بڑھے نا، مدت بڑھنے سے قسط بڑھے تو یہ تو منع ہے سب کے نزدیک. اگر مدت بڑھنے سے قسط نہ بڑھے، بعض اس کو بھی منع کہتے ہیں. اس میں سود تو نہیں ہے لیکن اس میں جو ہے وہ بعض کہتے ہیں کہ ایک سودے میں 2 سودے کرنا منع ہے بعض احادیث کے مطابق، وہ کہتے ہیں یہ صورت مراد ہے. لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ صورت نہیں ہے، اس کی اجازت موجود ہے اگر مدت بڑھے نہ. تو اگر مدت بڑھنے سے وہ قسط بڑھتی جائے تو بہرحال وہ سود کے ضمن میں آئے گا. اگر مدت بڑھنے سے قسط نہ بڑھے وہ بہرحال سود کے ضمن میں نہیں آتا. اس میں پھر الگ اختلاف ہے علماء میں. ویسے تفصیل کا وقت نہیں ہے، راجح قول کے مطابق قسطیں جائز ہیں اگر وہ مدت بڑھنے سے قسط نہ بڑھے. اس کے دلائل ہیں، واللہ عالم. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اس آگ سے بچ جاؤ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یعنی سود کھانے والے کو اللہ نے آگ سے ڈرایا ہے. اللہ نے فرمایا آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یا لفظ کافر استعمال ہوا جس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان سود کھاتے کھاتے کفر تک پہنچ سکتا ہے. سود اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے اور یہ انسان کو آگ میں لے جاتا ہے. فرمایا اس آگ سے ڈر جاؤ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تو سود کھانا اللہ معاف کرے یہ جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ بڑے بڑے گناہ سود جیسے انسان کو کفر تک لے جا سکتے ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا حتمی ارادہ کرے تو انسان جو ہے یہ سود سے اور اللہ کی دیگر نافرمانیوں سے بچ سکتا ہے. اور جب ایک انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو پھر انسان پر رحم ہوگا، اللہ کی طرف سے انسان اللہ کی رحمت کا سزاوار ہوگا، اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا. تو اللہ کی رحمت مل سکتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو غیر مشروط طور پر ماننے سے، ورنہ تو پھر انسان اللہ معاف کرے اللہ کے غضب کا اور اللہ کے ساتھ جنگ کا شکار ہوگا، والعیاذ باللہ. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.